غمگین ہو جائے، سمجھ لو اس کا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق، اہل سنت و جماعت سے تعلق نہیں۔ اہل سنت والجماعت میں نہیں کہہ رہا ہوں، لفظ دو ہیں، اہل سنت و جماعت سے اس کا تعلق نہیں۔ اور ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہیں، اہل سنت والجماعت نہیں۔ یہ وہ جماعت ہے اس میں ول کچھ نہیں، سیدھی سادی جماعت، اور سادے لوگ جو قرآن نے کہہ دیا، اللہ کے محبوب نے بیان کر دیا، من و عن اس پر ایمان بھی ہے، اس کا عقیدہ بھی۔ تو اہل سنت و جماعت کے بہاروں کا مہینہ ہے، اس کے اندر وہ بہار آئی کہ اس کے بعد جس چیز کو ہم نے بہار کہا وہ اس بہار کے صدقے سے ملی ہے۔ ہم موسم کو موسم بہار کہتے ہیں، بڑے خوش ٹس سے مس نہیں۔ موسم کو بہار کہہ دیا، کوئی فتویٰ نہیں آئے گا، کوئی برا نہیں مانے گا، کوئی برا نہیں جانے گا۔ جب ہم کہیں گے ربیع الاول ہماری بہار کا مہینہ ہے، فتویٰ بھی آ جائے گا، برا بھی مانا جائے گا۔ کیا مطلب کہ ان کے نزدیک نبی کی آمد کا مہینہ اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتا جس طرح کے موسم بہار کا مہینہ۔ اور یاد رکھو، بہاروں کو ماننے والا وہی کامیاب ہے، بہار کا انکار کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ خوشیوں کا مہینہ ہے، اس میں خوشی اور خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، قرآن کا حکم ہے، اور اس میں مبارکباد دینی چاہیے۔ اور ساتھ یہ بھی یاد رکھو، مبارکباد ہمیشہ ایسی چیز پر دی جاتی ہے جو عظیم ترین ہو، گھٹیا کم تر چیز پر کبھی کوئی کسی کو مبارکباد نہیں دیتا۔ جس چیز پر مبارک دی جاتی ہے وہ عظیم ترین چیز ہوتی ہے، اور اس روئے زمین میں اللہ کی تخلیق میں جو عظیم ترین چیز ہے وہ امام الانبیاء ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے بڑھ کر کوئی عظیم نہیں۔ درجے ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم، درجات، یہ درجے ہیں۔ لیکن جہاں تک مرتبے اور مقام کی بات آتی ہے تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور عام آدمی کے درمیان تقریباً 27 درجے کا فرق آ جاتا ہے۔ 27 درجے، ساری مخلوق کم ہے، جس کا 27واں درجہ ہے، ہم اس کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے افضل تو افضل، ہم اتنا بھی نہیں کہہ سکتے کہ جو 27ویں درجے پر فضیلت رکھتا ہے وہ ہمارے آقا کے برابر ہو گیا، ہرگز نہیں۔ ہم اس کو برابر کہنے کے بھی ہرگز کسی صورت میں تیار نہیں، چاہے جائے کہ ہم اس آقا سے کسی کو افضل کہتے۔ 27 درجے ہیں، 27واں درجہ جس کا ہوگا وہ کتنا بلند مقام پر فائز ہوگا۔ اور 27واں درجہ ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اور خلیل اللہ سے جس کا درجہ افضل ہے اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فضائل و مناقب، درجات و فضیلتیں بیان کرنے کے بعد آپ نے فیصلہ کر کے قلم توڑ دیا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ کون درجے گنتا رہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے برابر ہیں، اس کے برابر ہیں، ان کی فضیلت اتنی ہے، آپ نے فیصلہ کر دیا کہ افضل آقا سے صرف خدا ہے، اور بعد از خدا افضل کون ہے؟ وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات۔ یہ آیت میں نے قرآن پاک کی آیات تلاوت کی، یہ آیات وہ ہیں کہ علماء لکھتے ہیں یہ نعت مصطفیٰ ہے، یہ آیات نعت مصطفیٰ ہے۔ ساری دنیا، کائنات، فرشتے، صحابہ کرام
اور اولیاء اکرام، غوث، کتب، ابدال، جتنی بلند پایا شخصیات ہیں، ان سب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پیش کی ہے، سب نے نعتیں پڑھی ہیں۔ لیکن ایک نعت وہ ہے جو میں پڑھتا ہوں، اس کی حیثیت کچھ اور، ایک کوئی محقق بیان کر رہا اس کی کچھ اور، ایک نعت وہ ہے جو کوئی مجدد پیش کرے۔ مثلا اعلیٰ حضرت نے حضور کی بابت نعت پیش کی، اس کا ایک شعر، کہ علماء نے جب کہا نا کہ یہ آیات جو ہیں یہ نعت مصطفیٰ ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ یوں کیا کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، پھر تجھ سے کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی۔ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، جن کا عبور میں نے اس مہینے میں ذکر کیا تھا، 50 علوم پر آپ عبور حاصل کرتے ہیں، 50 علوم، آپ ہر علم ہر فن میں فی البدی گفتگو فرماتے ہیں۔ اور آپ کی نگاہ پچھلے جمعے کے اندر بتایا تھا میں نے کہ آپ کی نگاہ جو ہے 1400 سالہ پہلی کتابوں اور لوگوں پر بھی تھی، اور آپ کی نگاہ قیامت تک آنے والوں پر بھی تھی، اور دور حاضرہ کی کتابوں پر بھی تھی۔ ان سب کو رکھ کر جب بارگاہ رسالت میں کوئی بات کرتے تھے، یہ اول آخر سامنے رکھ کر پھر گفتگو فرماتے اللہ کے محبوب علیہ۔ تو یہ جب اعلیٰ حضرت جو مجدد ہیں، 14ویں صدی کے مجدد ہوئے، وہ فرماتے ہیں کہ تو حضور کی نعت نہیں لکھ سکتا، حمد و ثنا تعریف نہیں کر سکتا، میں کہوں میں بڑی تعریف کر بیٹھا، نہیں۔ ایک طالب علم، ادنا طالب علم کی حیثیت سے، اس نیت سے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے تاکہ ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو یہ آیات نعت مصطفیٰ ہے، اور سارا قرآن یہ اللہ نے اپنے محبوب کی نعتوں تک کا گلدستہ پیش کیا۔ یہ سارا قرآن اللہ کے محبوب کی نعتوں کا گلدستہ ہے، اور ان نعتوں میں سے ایک نعت یہ آیات ہیں۔ یہ اتنی عظیم آیات ہیں کہ اگر حضور کی کوئی اور نعت نہ بھی ہوتی، آپ کے سارے اوصاف جمیلہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں رکھ دیے، اور ان آیات میں رکھ کر محفل کو اتنا پاکیزہ رکھا کہ ابو بکر صدیق سے افضل کو بلایا۔ سارے نبی ہیں، اور نبیوں سے گفتگو نقطہ یہ تھا کہ جس نے بلایا، اہتمام کیا، گفتگو فرمائی، اور آیت بتا رہی، عنوان کیا تھا؟ عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ۔ جب نبی بیٹھے سن رہے ہیں، جو کلام فرما رہا ہے وہ خدا تھا، وہ نظر نہیں آ رہا، اور جس کی تعریفیں ہو رہی ہیں، جس کا عنوان باندھا جا رہا ہے، نور کے منبر پر جلوہ گر فرمایا، محبوب کو نور کے منبر پر بیٹھایا اور سارے نبیوں کو مخاطب فرمایا۔ اندازہ کرو کہ جس نے اہتمام کیا وہ خدا نظر نہیں آ رہا، کلام آ رہا ہے، کلام اتر رہا ہے، اور جس کی بابت یہ جلسہ بلایا، نور کے منبر پر نبیوں کے سامنے بٹھا کر دیکھا کہ نبیوں زیارت کرو، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور ایک موسیٰ علیہ السلام نے آرزو کی تھی کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو قرآن گواہ ہے، جواب یہ آیا تھا، موسیٰ لن ترانی، میرے کلیم تو کلام کر سکتا ہے، دیکھ نہیں سکتا۔ یہ دیکھنا یہ امانت ہے، یہ ایک ہی دیکھے گا، اور وہ ہوگا کہ موسیٰ وہ تیرا بھی امام ہو، وہ نبیوں کا بھی سردار ہوگا، وہ رسولوں کا بھی امام ہوگا۔ بس یہ دیکھنا یہ صرف اس کی امانت ہے۔ آج اس جلسے کے اندر اللہ کریم عظمت و شان مصطفیٰ کے عنوان کے طور پر کلام تو نازل فرما رہا ہے، لیکن خود نظر نہیں آ رہا، اور جس کی عظمت اور شان بیان کی جا رہی ہے، سارے نبی نور کے منبر پر اسی کو دیکھ،
اور فرمایا کہ تم سب کی آرزو تھی مجھے دیکھو، لیکن میرا جواب یہ تھا تم نہیں دیکھ سکتے، آج اس خواہش کو پورا کرو، نور کے منبر پر جو ہستی بیٹھی ہے یہی مجھے دیکھے گی، تم اس کو دیکھتے رہو، جس نے اس کو دیکھا سمجھ لو کہ مجھے دیکھ لیا۔ خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھوں، اللہ کریم نے فرمایا کہ قول اقرار کر کے وعدہ اور گواہ بنا کر پھر فرمایا جو پھر گیا وہ فاسقوں میں سے ہوگا۔ وہاں تو سارے نبی تھے، نبی کا کام، نبی پھرتا نہیں بات سے، گواہی سے نہیں پھرتا۔